السلام علیکم آغا صاحب. علیکم ہم آپ کا السلام شکر ورحمۃ گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت، کافی آپ مصروف شخصیت ہیں، یہ دنیا ساری جانتی ہے. سب سے پہلے آغا صاحب، پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے پوری عالم اسلام میں رمضان کا ایک مہینہ جب آتا ہے تو ہم اس کو اس طرح کیوں لیتے ہیں کہ یہ جیسے ہمارے لیے قید کا مہینہ ہے، کہ ہمیں مجبوراً جنت کی لالچ میں رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ روزے رکھنے ہیں. ہم اس طرح کیوں نہیں لیتے جیسے جناب علی علیہ السلام نے کہا کہ علی کو سب سے زیادہ گرمی کے روزے پسند ہیں؟ کیا ہمارے تک رمضان کا صحیح تعارف نہیں پہنچ سکا، یا لوگوں نے ہم دین سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں روزے جو ہیں وہ اپنے لیے آج قید محسوس ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا وعلی اہل اما بعد. قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نہایت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ یہاں آئے اور ماہ مبارک کے حوالے سے آپ نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. درست ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہو اور بعض لوگ یہی سمجھتے ہوں کہ یہ بوجھ ہے اور یہ سلسلہ ہے، شاید قید خانہ ہے یا کیا ہے، جیسے آپ کی تعبیر ہے. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان لوگوں کو اسلامی تعلیمات ان کے پاس نہیں ہے، اسلام کی آگاہی نہیں ہے. جی اگر اسلامی تعلیمات ہوتی یا اسلام کی آگاہی ہوتی تو کوئی کبھی بھی ایسی بات نہ کرتی. جی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، جی جی اور خالق نے بھی اس بات کی طرف ارشاد جو فرمایا ہے اور اس میں اشارہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے. اس جی کا مطلب ہے یہ فقط آپ پر نہیں ہوئے، آپ سے پہلے والی امتوں پر بھی ہوئے ہیں. جی اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جتنے بھی ادیان الہی آئے ہیں جی ان میں روزے تھے، جی بلکہ ان روزوں کو اللہ نے ہمارے دور میں آسان کیا ہے. جی خود صدر اسلام میں جب روزہ شروع ہوا تو اس وقت بھی روزے کی ذرا سختی تھی. جی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص شام کو ہی سو جاتا جی اور آنکھ کھل جائے، اس نے کھانا نہیں کھایا، تو اب وہ کچھ نہیں کھا سکتا کچھ تھا نہیں کھا سکتا. اگلے دوسرے دن کے افطار تک. جی جبکہ اور ایسا ابتدا میں ایسا ہوا جی اور لوگوں نے، لیکن اللہ نے پھر آسانی پیدا کی ہاں جی اور صبح سحری کریں اور کر کے روزے کی نیت کریں اور شام کو اس کو افطار کریں. بالکل تو ایسا اللہ نے روزے کو آسان پیدا کیا ہے. اور پھر مولا کائنات نے یہ جملہ کہا جی صوموا وتصیحوا، جی تو وہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. صحت مند ہو جائے. تو روزہ آپ کو آپ کی صحت کو جی یقینی بناتا ہے، آپ کو بالکل تندرست رکھتا ہے، ایسے ہی. کرتا ہے. آپ کے اندر جو فاضل مادے جمع ہو جاتے ہیں جی جی سارا سال، جی یہ اللہ نے ایک ایسا نظام دیا ہے کہ روزہ رکھو اور وہ جو فاضل چیزیں ہیں وہ آپ کے بدن سے آہستہ آہستہ خارج ہو سبحان جاتی اللہ ہیں. سبحان اللہ. اب تو ڈاکٹری سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے، جی ایسے اگر ہی. نہ بھی کرتی تو ہمارے ایمان کا حصہ تھا. ہم ایسے ہی. سائنس، ہم اسلام کو ماننے کے لیے سائنس کے محتاج نہیں. ایسے ہی. کیا یا بات ہے. سبحان اللہ کوئی ایسے لوگ سبحان کہیں اللہ. کہ جی فلاں کے دلیل نہیں. اسلام پر آپ کا ایمان اتنی مضبوطی سے ہونا چاہیے کہ آپ جب اسلام کا حکم آگے اور ثابت ہو جائے اور قرآن ہے، پھر قرآن کے بعد کوئی بات نہیں رہتی. تو بہرحال میں نے کہہ دیا کہ آج سائنس اس کی تصدیق کر ایسے رہی ہی. ہے اور لوگ اسے تسلیم کر رہے ہیں. معصوم نے فرمایا صوموا وتصیحوا، روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. اور پھر چونکہ
ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جی جی مومن کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو تعبیر کی ہے وہ جی تعبیر اتنی پیاری ہے کہ ساری سختی، گرمی، دشواری جو بھی محسوس انسان کرتا ہے وہ اس تعبیر سے ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی کہ اللہ نے کتنے پیارے انداز سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ ہے کیا پتہ چلا روزے کا تعلق صاحبان ایمان سے، عام مسلمان سے بھی نہیں ہے اور عام انسان سے بھی نہیں ہے، سبحان اللہ فقط مومن سے تعلق ہے۔ اللہ صاحب روزہ کو مومن قرار دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ اور یہاں ایک لطیف شے اور بھی میں عرض کرتا جاؤں جی جی کہ یہاں دو حروف ندا لائے ہیں، یا ایھا الذین، یا اور ایو۔ ایو آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ علم صرف، علم اللہ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ حروف ندا جو 5 ہیں جی اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جی منادہ قریب کے لیے، منادہ بعید کے لیے۔ بعید کے لیے یہاں 2 حرف ندا لائے ہیں، جہاں منادہ قریب بھی اور بعید کے لیے بھی۔ تو کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ تو یہ بھی ایک رمز ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تم میرے قریب ہو جاؤ گے، قریب ہو جائے اگر تم روزہ نہیں رکھو گے تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ کیا بات تو یہ بہترین تعبیر ہے، انسان اسے سمجھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور کتبہ یعنی فورضہ، تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین، جس طرح من قبلکم، ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ پہلے گزر چکے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی پہلے لوگوں پر بھی روزے تھے، ہم پر بھی روزے ہو گئے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اللہ اس روزے کو کیوں ہم پر فرض کیا ہے؟ اور یہ وہ مصلحت اور یہ وہ نتیجہ جی جی اس روزے کے رکھنے کا اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ میں نے روزے کیوں تم پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ تو متقی بننے کے لیے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے، وہاں متقی بننے کے لیے روزہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انسان کے تقوی کے لیے اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے دیکھیے نا، قرآن بھی ہدی للمتقین، قرآن کس کے لیے آیا؟ متقین کی ہدایت کے لیے آیا۔ اور مولا کائنات امیر المومنین، وہاں آپ کیا کہتے ہیں امیر المومنین کے بعد؟ امام المتقین، سبحان اللہ کہ علی متقیوں کے امام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی مومن، کوئی شیعہ، کوئی مسلمان جو بھی ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان مومن بنانا چاہتا ہے، تو جب تک وہ تقوی اختیار نہیں کرے گا تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے اسے قرآن کی ہدایت لینی ہوگی، قرآن ہدایت کرے گی متقین کی۔ علی کی امامت کا فائدہ ہی متقین کو ہے، متقین کو ہے۔ اور روزہ اس لیے کہ تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور جب متقی بنیں گے قرآن کی ہدایت بھی ہمیں نصیب ہو جائے گی، مولا علی کی امامت بھی نصیب ہو جائے گی، جو ہمارے لیے ایک بہت بہتر ہے۔ اور ایک چیز میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اور بڑی ضروری ہے وہ بات، کہ اکثر چونکہ آج پہلا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، اکثر لوگ ماہ رمضان کو مرکب استعمال نہیں کرتے۔ صبح ہم روزانہ سحری کے وقت جو نیت کرتے ہیں رمضان کی، روزے کی، فرادہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نیت کرتے ہیں، تو اگر ایک شخص اٹھا ہے اور اس نے سحری کی ہے اور وہ نیتاً روزے کے لیے اٹھا، اس نے روزہ سحری کی، روزہ رکھا، لیکن وہ نیت کرنا اگر بھول جاتا ہے تو اس کے لیے شرعی حکم جو ہے؟ میں عرض کروں کہ نیت کہتے کسے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت جی ہے۔ نیت لفظوں کا نام نہیں ہے، جی نیت در حقیقت وہ ارادہ ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے۔ کیا آپ اٹھے اس ارادے سے کہ سحری کروں، آپ نے سحری کر لی جی اور آپ سو گئے، جی ٹھیک ہے، یا نماز پڑھنے چلے گئے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں یا نہیں کیے، تو کوئی حرج نہیں۔ الفاظ کا استعمال کرنا مستحب ہے، نیت وہ ارادہ ہے آپ کا جی کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں روزہ رکھوں گا یا پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا۔ حتیٰ کہ ایک وہ شخص جی جو اٹھتا ہی نہیں سحری پہ ہاں جی اور ایسے سو جاتا ہے، جی رات کو اس کی نیت بھی ہے جی کہ میں روزہ رکھوں گا، جی جی آج صبح اٹھتا ہے اس کو وہ کافی ہے۔ فرض کرو رات کو نیت نہیں بھی ہے، اٹھ جاتا ہے لیکن سحری کا ٹائم گزر گیا، اس کو نیت کرے کوئی کھایا پیا نہیں ہے، جی جی کھایا نہ اور کچھ پیے نہ،
روزے کی نیت کر لے، روزہ ہو جائے گا اس کا۔ روزہ ہو جائے۔ اگر وہ فجر کے بعد بھی اٹھتا ہے اور کھایا پیا کچھ نہ ہو تو وہ نیت کر لے تو اس کا روزہ باقی ہے۔ جی بالکل روزہ۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بس آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے آج پہلے رمضان کے حوالے سے آغا صاحب سے ملاقات کی اور ان سے جو ہے وہ کوشش کی مسائل کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم پورے ماہ رمضان میں کوشش کریں گے، کیونکہ آغا صاحب ایک مصروف شخصیت ہیں، پوری عالم پاکستان کے جتنے اہل تشیع ہیں وہ جانتے ہیں کہ آغا صاحب سینئر نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل کے بھی، اس لحاظ سے آغا صاحب کی مصروفیت رہتی ہے، جامعۃ النجف کے پرنسپل ہیں، اس لحاظ سے مصروفیت رہتی ہے آغا صاحب کی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ آغا صاحب سے جتنا قیمتی وقت مل سکے ہم پورے رمضان میں آپ کو ایسی ٹرانسمیشن جو ہے وہ پہنچاتے رہیں، اور آغا صاحب سے اس طرح کے مسائل جو ہیں جو رمضان کے حوالے سے جو عمومی مسائل ہیں وہ حد تک پہنچاتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ضرور بھی ضرور میں آغا صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آغا صاحب کے چینل کو بھی اور ہمارے چینل کو بھی دونوں کو سبسکرائب بھی کریں اور ان کو فالو بھی کرتے رہا کریں، تاکہ آپ تک یہ مفید باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔